بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. پچھلی ویڈیو کا جہاں پہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے یہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں. پچھلی ویڈیو سن لیجئے. اور پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایک نئی سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے اور وہ نئی سیاسی پارٹی بنائیں گے جہانگیر ترین. جہانگیر ترین خود نااہل ہیں. علی ترین جہانگیر ترین کا فیس ہوگا, تنظیم ان کی ہوگی, پیسہ ان کا ہوگا, لیکن اس کی قیادت علی ترین بھی کر سکتے ہیں اور جنوبی پنجاب سے کوئی اور بھی قداور شخصیت ہو سکتی ہے. تو وہ سلسلہ ابھی وہ ویڈیو چل ہی رہی ہے, اس کو ضرور سن لیجئے گا. تو ابھی چند گھنٹے گزرے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے گھر پہ ایک عشائیے کا اہتمام کیا. صبح ان کی FIA میں پیشی تھی. پہلے تو میں بتا دوں کہ انہوں نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا. فی الحال اتنی بات سن لیں, باقی تفصیل میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس میں 29 ارکان شریک ہوئے. 29 ارکان, وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5 مشیر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ میں شامل 2 وزیر اور 8 ارکان قومی اسمبلی اور MPAs 29 شریک ہوئے. اور مزید کون کون تھا اور وہاں پہ کیا کیا گفتگو ہوئی اور معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اور یہ بغاوت جو ہوئی ہے پارٹی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس بغاوت سے وزیر اعظم عمران خان کیسے نمٹیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے. اور انہوں نے بھی ان کو بھی ان ڈیٹیل ساری بات بتا دی گئی ہے, تفصیل فراہم کر دی گئی ہے. صوبائی اسمبلی کے ارکان جو شریک ہوئے ان کے نام, قومی اسمبلی میں کے ارکان جو شریک ہوئے ان کے نام, صوبائی وزراء کے نام, مشیروں کے نام, سب کے سب ان تک تفصیل پہنچا دی گئی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے رفقا کو اکٹھا کر لیا ہے, کور کمیٹی کے اہم ترین ارکان کو اور کچھ طاقتور حلقوں کو بھی. تو اس پہ کرتے ہیں. لیکن یہ نوبت کیوں آئی پہلے تو ذرا یہ سن لیں. صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین بار بار کہہ رہے تھے کہ میں دوست ہوں, میں دوست تھا, مجھے دشمنوں کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں. وہ شہزاد اکبر کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے, وہ اعظم خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. پھر انہوں نے ابتدائی طور پہ چند ارکان شو کیے اپنے گھر پہ, یعنی کہ کل ان کی FIA میں پیشی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو اس طریقے سے رسوا نہ کیا جائے اور ان کے نوٹس واپس لے لیے جائیں. اور جہانگیر ترین, علی ترین, ان کے داماد, سب کے سب اس وقت عبوری ضمانتوں پہ ہیں اور عبوری ضمانتیں خارج ہوتی ہیں تو گرفتاری ہو سکتی ہے. اور یہ اطلاع موجود تھی, یہ اطلاع بھی موجود ہے, گردش کر رہی ہے کہ اپریل میں بڑی گرفتاریاں ہوں گی, بڑی گرفتاریوں کا خطرہ موجود ہے. اس میں جہانگیر ترین شامل ہیں اور شوگر انڈسٹری کے اور بھی مالکان اس میں شامل ہیں. اور یہ شوگر کرائسس, شوگر بحران, شوگر سکینڈل اگر بڑھتا ہے تو پھر یہ میچ بہت سخت ہو سکتا ہے. اور یہ سارے کے سارے بزنس ٹائکون اگر مل جاتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں یہ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے تمام کوششیں کیں کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور ان کے خلاف جو بقول ان کے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے ان کو بند کیا جائے. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس طرح کی کسی بھی دھمکی کو سننے سے انکار کر دیا اور کسی دھمکی میں آنے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے شہزاد اکبر سے, خاص طور پہ شہزاد اکبر صاحب کو کہا کہ آپ لاہور جائیں اور تمام متعلقہ تحقیقاتی افسروں کو بتا دیں کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور کسی قسم کی میچ فکسنگ نہ ہونے دیں, اسپاٹ فکسنگ نہ ہونے دیں. تو یہ ہوا. جہانگیر ترین گئے, FIA میں حاضری دی اور حاضری دینے کے ساتھ ہی ان سے سوالات کیے گئے. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے تفتیش کی گئی, FIA کے افسروں نے کی, علی ترین کے ساتھ بھی کی. اور اب تک 36 اکاؤنٹ ان کے منجمد کر دیے گئے, 36 بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں. جہانگیر ترین کے, ان کے بیٹے علی ترین کے, ان کی اہلیہ کا بھی اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا ہے, منجمد کر دیا گیا ہے. اور
ان کے پیسے منجمد ہو چکے ہیں۔ تو تحقیقات ہوئی، تحقیقات میں بھی ایف آئی اے نے بتایا جی کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا، اور وزیر اعظم عمران خان کو جب بتایا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی آ جاؤں گھیرے میں، کسی دباؤ میں نے کسی مافیا کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ جہانگیر ترین اگر انوسینٹ ہیں تو وہ کلین چٹ لیں اور واپس آ جائیں، ورنہ دروازے بند۔ ملاقات کی کوشش کی جا رہی تھی وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کی، وہ بھی برابر ثابت نہیں ہوئی، اور جتنے بھی بیک ڈور پہ مشترکہ دوست جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی کیا کہنا چاہیے، وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ وزیر اعظم عمران خان کا مزاج آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور علل اعلان ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اکٹھا کرنا اور ہائی کورٹ میں ساتھ جانا، پارٹی کے اندر بغاوت کروانا، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ تو جناب ہوا یہ کہ عشائیہ انہوں نے اہتمام کر لیا، دن میں انہوں نے ایف آئی اے کے سوالوں کا جواب دیا، اور شام کو رات کو عشائیہ ہوا۔ عشائیے میں 2 صوبائی وزراء، 5 مشیر، اور ان میں نعمان لغاری، اجمل چیمہ، عبدالحی دستی، امیر محمد خان شامل ہیں جناب، رفاقت علی خان، فیصل جیوانہ عشائیے میں شریک ہوئے، اور 8 ارکان قومی اسمبلی بھی شرکت کی۔ راجہ ریاض، سمی گیلانی، ریاض مزاری، خواجہ شیراز شامل ہوئے، اور ارکان قومی اسمبلی میں تھے جی مبین عالم، جاوید وڑائچ، غلام لالی، غلام بی بی بھروانہ، اور 21 ارکان پنجاب اسمبلی اس عشائیے میں شریک ہوئے۔ ایم پی ایز میں خرم لغاری، اسلم بھروانہ، نذیر چوہان، آصف مجید، اون چودھری بھی شریک ہوئے۔ اون چودھری وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری رہے، رائٹ ہینڈ رہے، رازداں رہے، اور جو بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا اس نکاح کے گواہ بھی تھے اون چودھری، وہ بھی شریک ہوئے۔ ایم پی ایز میں بلال وڑائچ بھی شامل تھے، عمر آفتاب بھی شامل تھے، طاہر رندھاوا اور زوار وڑائچ، نذیر بلوچ شامل، امین چودھری شامل، افتخار گوندل، غلام رسول، سمن نعیم، سجاد وڑائچ، یعنی ایک لمبی جماعت اس میں تھی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہانگیر، اچھا اگلی بات بتا دوں، صوبائی وزیر ہیں بلوچ صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ابھی شروعات ہیں اور میرے ساتھ 20 ارکان اور بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 ارکان اور بھی ہیں، اور اگلا جو عشائیہ یا اگلا جو بیٹھک ہوگی اس میں 20 ایم پی ایز اور آئیں گے، 29 اور 20، 39 اور 49، 49، 8 ارکان قومی اسمبلی اس میں شریک ہوئے۔ اب ذرا سوچئے، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، سید یوسفزئی گیلانی اور حفیظ شیخ۔ یوسفزئی گیلانی صاحب 7 ووٹوں سے جیتے تھے، اور آج جہانگیر ترین کے عشائیے میں بھی 8 ارکان قومی اسمبلی شریک تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ وہ 8 ارکان، 7 وہ اور ایک اور بھی آ گیا، تو 7 ووٹ اس وقت ضائع ہوئے تھے۔ تو ایک تو ذہن میں رکھیے گا یہ، اور اس کے بعد پھر آپ ایم پی ایس کی لمبی فہرست ہے۔ اب پنجاب میں عثمان بزدار صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت کو کتنی میجورٹی حاصل ہے؟ خود کو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ووٹوں سے ان کو ایوان میں اکثریت حاصل ہے۔ اب ذرا اب ایک تو یہ ہے، اچھا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی ہم فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے، ہم یہ بھی نہیں کر رہے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے، 3 رکنی کمیٹی بنائیں گے، وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے گی، اور یہ انتقامی کارروائیاں کچھ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ہو رہی ہیں ان کو بند کروایا جائے، یہ ایک طرفہ کارروائی ہے، وہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ نئی پارٹی، یہ ہے شروعات، یہ نئے سیاسی منظر نامے کا ابتدائی نقشہ ہے، اور یہ اب فیصلہ جہانگیر ترین اور اس گروپ نے کرنا ہے، کیونکہ اب معاملات جو بظاہر نمبر گیم میں، اب یہ فارورڈ بلاک تو بن گیا ہے،
لیکن یہ فارورڈ بلاک یہاں تک نہیں رہے گا. ان فیکٹ یہ اگلی نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے اور اس میں مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی اس میں آئیں گے. مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز بھی اس میں آئیں گے اور جو ٹکٹ ہولڈرز جو ہار گئے پی ٹی آئی کے وہ بھی اس میں آئیں گے اور اس میں الیکٹیبلز بھی آئیں گے. تو یہ پنجاب میں یہ پنجاب بیس پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور پنجاب کے پہ یہ فوکس کریں گے اور پنجاب میں یہ نقب لگائیں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ الحاق کریں، انتخابی اتحاد کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، جو بھی ہے وہ آگے جا کے ماڈیلٹیز طے ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. فی الحال یہ ایک جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ نئی سیاسی جماعت، تو یہ نئی سیاسی جماعت یہ فارورڈ بلاک کی صورت میں آ گئی. پہلا اجتماع انہوں نے کر کے دکھا دیا. سٹنگ گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں حکومت، جہانگیر ترین ایک نااہل شخص جو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا اور ایف آئی اے اس کے پیچھے ہے، عبوری ضمانت پہ رہا ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طاقت دکھائی. اور یہ وہی لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کی وساطت سے پی ٹی آئی میں آئے تھے اور وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت یہی غلطی کی تھی کہ الیکٹیبلز کے پیچھے پڑ گئے اور بس کہا کہ آتے جائیں اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مفلر پہنتے جائیں، پٹکا پہنتے جائیں اور موجیں کریں. تو اب یہ وہی لوگ ہیں اور جہانگیر ترین کا دعویٰ تھا 60% کا. اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کیا یہ سب کچھ ورنہ واقف ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ کوئی چیز ایسی ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو کیا عمران خان کو نہیں پتہ ہوگا؟ ان کے پاس سورسز زیادہ، ان کے پاس انٹیلیجنس ادارے، انٹیلیجنس انفارمیشنز ہم سے زیادہ، تو وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان وہ اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ جناب اب میں کمپرومائز نہیں کروں گا، سمجھوتا نہیں کروں گا، اس مافیا کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اور یہ پس پردہ جو کچھ یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھے علم ہے اس بات کا، لہٰذا میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور پارٹی کے اندر جو بقول ان کے گند ہے یا باغی ہیں وہ ٹائم پہ باہر آ رہے ہیں، لہٰذا وہ فل ڈوز دینے کے موڈ میں ہیں. اور انہوں نے اپنی پارٹی سے پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے، اپنی کور کمیٹی سے، مرکز میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر دن کو آخری دن سمجھ کے اب کھیلنا ہے ہم نے. ہر دن کو آخری دن سمجھیں، ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھیں، ہر مہینے کو آخری مہینے سمجھیں، اور فرنٹ فٹ پہ اب ہم نے کھیلنا ہے. اور اگر اس لڑائی میں، اس جنگ میں ہمیں گرا دیا جاتا ہے یا ہم گر جاتے ہیں تو عوام کی نظروں میں، اپنے ووٹر کی نظروں میں ہم سرخرو ٹھہریں گے اور دوبارہ جائیں گے عوام کے پاس نیا مینڈیٹ لینے کے لیے. تو صورتحال یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان لڑائی کرنے کے موڈ میں ہیں، بلیک میلنگ میں آنے سے انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر دی. اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی لیتے جائیں، چلیں وہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو فی الوقت جناب اسی پہ اکتفا کریں. خبریں اور بھی ہیں آنے والے دنوں میں، بلکہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے جڑی ہوئی کچھ اور خبریں بھی میں آپ کو دوں گا، تو انتظار کیجئے. اللہ حافظ.